الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور اس کے دونوں پاؤں ساتوں زمین سے بھی نیچے ہیں اس کا ایک بازو مشرق تک پھیلا ہوا ہے تو دوسرا بازو مغرب تک پھیلا ہوا ہے زمین پر آباد مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے پر ہیں درۃ الناصحین میں ہے کہ جو ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ بحر نور میں غوطہ زن ہو جاؤ عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے وہ فرشتہ اس میں غوطہ لگاتا ہے غور کیجئے جب فرشتہ اتنا قوی القامت ہے تو وہ نور کا سمندر کتنا وسیع و عریض ہوگا سبحان اللہ وہ فرشتہ اس میں غوطہ لگانے کے بعد باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے اور پر کتنے زمین پر آباد مخلوق کی تعداد کے برابر اور زمین پر صرف انسان تو نہیں رہتے جنات بھی ہیں
حیوانات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی ہیں۔ تو زمین پر آباد مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے پر ہے۔ جب وہ اس نور کے سمندر سے باہر نکل کر اپنی پروں کو پھڑپھڑاتا ہوگا تو اس کے پروں سے کتنے نور کے قطرے جھڑتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے ایک نیا فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب یہ جو کروڑوں اربوں فرشتے پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے جس امتی نے درود پاک پڑھا، جس کی برکت سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اب تا قیام قیامت اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے تم بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ شعبان معظم کا محترم، مکرم اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یوں تو بہت سے ذکر و اذکار، درود پاک اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک دعا جس کی بہت فضیلت آئی ہے کہ اگر شعبان میں پڑھی جائے تو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، وہ دعا ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، دہرائیں، تاکہ ہم سب کو اس دعا کے پڑھنے کی برکت، فضیلت اور ثواب حاصل ہو۔ اور جو بھی دعا پڑھے اس سے اول و آخر درود پاک پڑھنا چاہیے، وگرنہ وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو میدان جہاد میں کافروں سے لڑے بغیر شہیدوں کا درجہ پا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ دن بھر 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا یہ احسان، فضل و کرم، اس کی یہ عنایت،
اس کی یہ نوازش ہے کہ جیتے جی ایک بار پھر اس نے شب برات جیسی مقدس، معظم، بخشش والی، رحمت والی، برکت والی، قبولیت والی رات ہمیں عطا فرمائی۔ شب برات کا معنی ہے آزادی والی رات۔ کس چیز سے آزادی؟ اس بارے میں حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، 15ویں شعبان یعنی شب برات 15ویں شعبان کی رات ہے۔ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ آج کی رات میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور مجھے یہ نوید سنائی کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو، جن پر جہنم لازم ہو چکی ہے، انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جہنم سے آزادی والی رات ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کا ایک نام لیلۃ الرحمت بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ رات قبولیت والی رات بھی ہے کہ اس رات میں ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری راتوں میں تو ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ برکت والی رات ہے، قبولیت والی رات ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اس میں قبولیت ہی قبولیت ہے۔ جب بھی اللہ کی جناب میں دعا کی جائے، فریاد کی جائے، التجا پیش کی جائے، اس سے مانگا جائے، سوال کیا جائے، جھولی پساری جائے، اس کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ ساری رات ہی دعائیں، التجائیں، فریادوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ برکت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر تجلی فرماتا ہے، اور ساری رات اس کی جانب سے یہ ندائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی معافی کا طالب کہ اسے معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو روزی دے دی جائے، ہے کوئی بیمار جس کو صحت دے دی جائے۔ اس طرح صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ کوئی ہے پریشان حال، مصیبت زدہ، تنگ دست، کہ جس کی تنگ دستی کو، جس کے قرضوں کو، جس کی مصیبت کو، جس کی پریشانیوں کو، جس کی بے اولادی پن کو دور کر دیا جائے اور اس کی حاجتوں کو پورا کر دیا جائے۔ تو یہ رات برکت والی رات ہے، عطا فرمانے والی رات ہے، اور یہ رات لیلۃ القسمت والتقدیر بھی کہلاتی ہے کہ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات میں ہمارے حکم سے ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے امور کا انتظام فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ وہ جو زندہ ہوتے ہیں زمین پر، اس رات ان کے نام مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اس آنے والے سال میں جن خوش نصیبوں نے حج کرنا ہے، ان حاجیوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ گویا اس رات میں سارے کام فرشتوں کو بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا تو علم ازلی ہے، وہ تو ہمیشہ سے جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، لیکن اس رات فرشتوں میں کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے مرنا ہے، یہ بیمار ہوگا، اس کو صحت ملے گی، اس کو پریشانی ملے گی، اسے خوشحالی ملے گی، کہاں زلزلے آئیں گے، کہاں طوفان آئیں گے، کہاں سیلاب آئیں گے، کہاں راحتیں ہوں گی، کہاں تکلیفیں ہوں گی۔ اس طرح سارے معاملات فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور مردوں کی فہرست بنا کر وہ بھی فرشتوں کو دے دی جاتی ہے کہ اس سال ان لوگوں نے مر جانا ہے، مرنا ہے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا، یہاں پہ شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ مفسر قرآن سیدنا شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ مجمع البحرین ہیں۔ آپ اپنی تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالی کے معظم نبی سیدنا حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک آپ کو ایک آواز سنائی دی، یا دانیال کف ترى عجبا، اے دانیال ٹھہرو، اے دانیال رک جاؤ اور عجیب چیز دیکھو، عجیب کرشمہ دیکھو۔ آپ ٹھہرے، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، آپ پھر چل پڑے، دوبارہ وہی آواز آئی، یا دانیال کف ترى عجبا، اے دانیال ٹھہریے کہ عجب چیز دیکھیں، عجب کرشمہ دیکھیں۔ آپ رک گئے، آپ نے توجہ فرمائی تو معلوم ہوا کہ یہ آواز ایک مکان سے آ رہی ہے، اور کوئی اس مکان سے آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، تو میں آگے بڑھا، اس مکان میں داخل ہو گیا۔ جس گھر سے آواز آ رہی تھی اس گھر میں داخل ہو گیا۔ جب اندر گیا تو میں نے وہاں ایک بہت بڑا تخت دیکھا، تخت کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا، اور وہ تخت بڑا عظیم الشان، عالی شان، خوبصورت تھا کہ جو موتیوں سے اور یاقوت سے سجا ہوا تھا، موتیوں سے یاقوت سے مرصع تھا۔ میں آگے بڑھا، اس تخت کے قریب ہوا تو مجھے تخت سے آواز آئی، اصعد یا دانیال ترى عجبا، اے دانیال علیہ السلام آگے بڑھیے، تخت
پر چڑھ جائیے تاکہ آپ عجب منظر دیکھ سکیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں تخت پر چڑھ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس تخت پر سونے کا بستر بچھا ہوا ہے، اور وہ تخت مشک اور عنبر سے بھرا ہوا ہے، اور اس پر ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سویا ہوا ہے۔ اس کے جسم پر بہت قیمتی عالیشان شاندار پوشاک ہے، اور اس نے زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وہ پوشاک اتنی خوبصورت، اتنی قیمتی اور عظیم الشان، اور زیورات اتنے عظیم الشان کہ ان کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سر پر سونے کا تاج سجا ہوا تھا، اور اس کی کمر پر ایک سبز رنگ کی تلوار جو تھی وہ بندھی ہوئی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس تخت سے پھر آواز آئی، ان احمل ھذا السیف واقرأ ما علیہ۔ اے اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام، اس تلوار کو اٹھا لیجئے اور اس پر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے پڑھیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کی کمر سے اس تلوار کو اٹھایا، کھولا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو اس پر یہ تحریر درج تھی، یہ سمسام بن اوج بن عنق بن عاد بن ارم کی تلوار ہے۔ میں نے دنیا میں 1700 برس کی عمر پائی، اور 12,000 کنواری عورتوں سے میں نے شادی رچائی، اور 40,000 شہروں کو بنایا، آباد کیا۔ میری ساری زندگی لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے، جبر کرتے ہوئے، ناانصافیاں کرتے ہوئے، لوٹ مار کرتے ہوئے گزری۔ میرے پاس دنیا کی اس قدر دولت تھی، زیورات، جواہرات، انبار لگے ہوئے تھے، اس قدر دولت تھی کہ میرے خزانوں کی چابیاں 400 خچر اٹھایا کرتے تھے۔ دنیا کے بادشاہ مجھے خراج پیش کرتے تھے، اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ تھا، کوئی بڑے سے بڑا طاقتور، کوئی بادشاہ ایسا نہ تھا جو مجھ سے جھگڑا کرے، میرے مقابلے میں آئے، میرے سامنے کھڑا ہو۔ میرا جاہ و جلال، میری جاہ و حشمت، میری دولت، میری قوت، میری طاقت، میرا رعب، میرا دبدبا سب پر چھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ فادعیت الربوبیہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے یہاں تک کہ میں نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور لوگوں پر میں حکمرانی کرتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ میرا زوال شروع ہو گیا، میری طاقت جاتی رہی، میری قوت جاتی رہی، میری حکومت کمزور پڑ گئی، لوگ مجھے چھوڑنے لگے۔ وہ وقت آیا کہ مجھے بھوک نے گھیر لیا۔ دولت کے انبار تو اب بھی میرے پاس پڑے ہوئے تھے، مگر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔
میں نے لوگوں کے آگے منت کی کہ ڈھیروں موتی مجھ سے لے لو، یہ جواہرات ڈھیروں مجھ سے لے لو، اور مٹھی بھر جوار مجھے کھانے کو دے دو۔ تو کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں بھوک سے تڑپنے لگا، تنہا پڑا ہوا بھوک سے سسکنے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا، یہاں تک کہ فمت جوعا، کہ میں بھوک سے مر گیا۔ اتنا طاقتور بادشاہ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، اسے کتنی دردناک موت ملی۔ اور اس تلوار پر آگے مضمون لکھا تھا، مرتے ہوئے اس نے جہاں اپنی آپ بیتی وہاں کندہ کی تھی، وہاں نصیحت بھی کی، یا اہل الدنیا اذکروا امواتکم ذکرا کثیرا، اے دنیا والو، میرے مرنے کے بعد جب میرا حال تم تک پہنچے گا، میرا یہ قصہ تم تک پہنچے گا، تو اے دنیا والو اپنے مردوں کو کثرت سے زیادہ یاد کیا کرو۔ کیوں؟ ایک دن تمہیں بھی مردہ ہونا ہے، ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے۔ دیکھ لو، میری بادشاہت مجھے موت سے نہ بچا سکی، میری دولت مجھے موت سے نہ بچا سکی، میری طاقت و قوت مجھے موت سے نہ بچا سکی۔ اور اس میں لکھا ہوا تھا، وَاعْتَبِرُوا بِی، میرا قصہ سننے والو، میرا قصہ پڑھنے والو، مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں دنیا غفلت میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے، اپنی چمک دمک کے جادو میں گرفتار نہ کر لے، تمہیں دنیا حقیقت سے دور نہ کر دے، تمہیں دنیا اللہ تعالی سے غافل نہ کر دے۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کما غرتنی، جیسے اس نے مجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ فَإِنَّ أَهْلِي لَمْ يَحْمِلُ مِنْ وِزْرِي شَيْئًا، دیکھو میرے اہل خانہ میں سے کسی ایک نے بھی میرے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھایا، اور سارے گناہوں کا بوجھ لیے میں مر گیا۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اور اے میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ذرا غور تو کرو، بو علی سے بھی ہزاروں آئے دنیا میں طبیب، موت کی دارو کہیں سے پر نہ لائے چل بسے، ساتھ جن کا تھا یہاں پر لشکر فوج و سپاہ، بے کسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے، ایک ساعت بھی نہ ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا، جی کے جی ہی میں رہے ارمان سارے مر گئے، ہائے کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ بھیجی کچھ خبر، چپکے ہو کے شہر خموشاں میں ایسے مر گئے
چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے جس طرح زیر زمین میں یہ لوگ اگلے چل بسے، ہم بیاں اوروں کا جیسے کرتے ہیں اس طرح دوست کل ہم کو کہیں گے آج وہ بھی چل بسے۔ ذرا اس بادشاہ کی دردناک موت پر غور کرو، کتنی شان و شوکت والا، روب و دبدبے والا، طاقت و قوت والا، دولت والا، عزت والا، روب والا وہ بادشاہ تھا، حکمرانی کر رہا تھا، مگر موت کے آگے بے کس تھا، لاچار تھا، بے بس تھا۔ آج اس بات کو لوگ نہیں سمجھتے۔ آج لوگ موت سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی محبت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جائیداد کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، دوست یاروں کی محفلوں میں کھوئے پڑے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی یقینی موت کو بھولے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں موت نہ آئے۔ یہ کافر لوگ تو موت سے راہ فرار ہی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا سورہ احزاب میں، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، تم فرما دو اے محبوب، تم بتا دو، لوگوں کو بتا دو، ہرگز تمہیں بھاگنا فائدہ نہیں دے گا اگر تم موت سے بھاگو گے۔ کیا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دوست یار اسے موت سے بچا لیں گے؟ یہ بینک بیلنس، یہ دولت، یہ جائیداد اسے موت سے بچا لیں گے؟ یہ حکومت، یہ منصب اسے موت سے بچا لیں گے؟ یہ ڈاکٹر، یہ طبیب اسے موت سے بچا لیں گے؟ یہ اس کی بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے عہدے، یہ محلات، یہ مکانات، یہ اولاد، یہ رشتہ دار اسے موت سے بچا لیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ کہیں بھی چلا جائے، موت اسے آ دبوچے گی، اس کی فوج اسے نہیں بچا سکے گی، اس کی اولاد اسے نہ بچا سکے گی، اس کی طاقت و قدرت، قوت اسے نہ بچا سکے گی، اس کا عہدہ، اس کا منصب اسے نہ بچا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، تم موت سے کہیں بھی نہیں چھپ سکتے، موت سے بھاگ نہیں سکتے، فرار نہیں ہو سکتے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ دبوچے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ، موت آئے گی، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ہم پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، تو قبر میں میت اترنی ہے ضرور، یاد رکھ یہ دن نہیں ہے تجھ سے دور۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں حدیث پاک بیان کرتے ہیں، دو روایتوں کا
خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ سنیں اور غور کریں۔ چنانچہ مروی ہے سیدنا حضرت ملک الموت علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، روزانہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں جن کی عمر پوری ہو جاتی ہے، جن کا رزق پورا ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کی روح کو قبض کرتے ہیں، جب کوئی مرتا ہے تو گھر والے رونا شروع کرتے ہیں، چیخ و پکار شروع ہوتی ہے، ہائے ہائے کی آوازیں آتی ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس گھر کے دروازے کا پٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان گھر والوں سے خطاب فرماتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، اے گھر والوں، اے اس میت کے گھر والوں، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا ہے، میں تو اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہوں، میرا رب مجھے جو حکم فرماتا ہے میں تو وہی کچھ کرتا ہوں، جس کے لیے جب حکم آ جاتا ہے تو میں اس کی روح اسی وقت قبض کر لیتا ہوں، میں تو مامور ہوں، میں نے اس کا رزق نہیں کھایا، اس نے اپنے مقدر کے رزق کو پورا کر لیا، میں نے وقت سے پہلے اس کی روح کو قبض نہیں کیا، اس نے اپنی سانسوں کو جب پورا کر لیا، اپنی زندگی پوری گزار لی، تب میں نے اس کی روح کو قبض کیا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ بس اس کے بعد میں نے نہیں آنا؟ اے گھر والوں، میں تمہارے پاس بار بار آتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ سن لو، کوئی خیمے والے ہوں یا کچے مکانوں میں رہنے والے ہوں، کوئی نیک ہو، کوئی بدکار ہو، کوئی پہاڑوں میں رہنے والا ہو یا ہموار زمین میں رہنے والا ہو، میں ہر رات اور ہر دن ایک ایک چہرے پر نظر رکھتا ہوں، اور جس کا وقت آ جاتا ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں، اور میں اس وقت تک آتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کوئی نہ بچے گا۔ غور کیجئے، سیدنا حضرت ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج مرنے والوں میں اس کا نام شامل ہے یا نہیں، اور ہم لوگ موج مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں، لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، بیہودہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، دوست یاروں کی صحبت میں ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، اپنی یقینی موت کو بھولے بیٹھے ہیں، قبر کو بھلایا ہوا ہے، ہنسی مذاق اور کہہ کہوں کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، آخرت یاد نہ رہی، موت یاد نہ رہی، قبر یاد نہ رہی، حضرت ملک الموت علیہ السلام کا تشریف لانا یاد نہ رہا، بس دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، دوست یاری میں لگے ہوئے ہیں، غفلت و معصیت کا شکار ہیں، اللہ و رسول کے احکام کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ و رسول کے احکام کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے، دشمنان اسلام کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں، ان کے فیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے طریقوں کی پیروی کر رہے ہیں، دنیا میں اتنے ڈوب گئے
کہ یہ بھول گئے کہ کل مجھے مر بھی جانا ہے، موت سر پر منڈلا رہی ہے اور ہم غفلت کا شکار ہیں، ہنسی مذاق میں پڑے ہوئے ہیں، دوست یاروں کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے ان ہنسنے والوں پر تعجب ہے کہ جو یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ان کے آگے جو ہے وہ دوزخ ہے، ان قریب انہوں نے مر جانا ہے۔ ان کے کرتوت، ان کی بدعمالیاں، ان کی بدمعاشیاں، بے حیائیاں، بے ہودگیاں، بدکاریاں، بدنگاہیاں، بے پردگیاں، بدعمالیاں انہیں دوزخ کے گڑھے میں ڈالنے والی ہیں، اور وہ یہاں ہنس رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، موج مستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ان پر تعجب ہے کہ جو یہاں ہنس رہے ہیں حالانکہ ان کے آگے جہنم ہے، اور مجھے ان ہنسنے والوں پر تعجب ہے کہ جن کے پیچھے موت آ رہی ہے اور وہ یہاں خوشیاں منا رہے ہیں، یہاں کہے لگا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے لوگ دنیا میں ہنس رہے ہیں، موج مستی میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کا کفن جو ہے وہ تیار ہو کر بازار میں آ گیا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو ملاحظہ فرمایا کہ جو کہے لگا رہا ہے، ہنسی مذاق میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت آموز سوالات کیے، نصیحتیں کی۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، کیا موت کی سختیوں کو تو نے برداشت کر لیا؟ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، موت کو ہم ایزی سمجھتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے۔ تو سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس نوجوان سے فرماتے، بیٹا مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے موت کے شدائد کو، سختیوں کو جھیل لیا ہے؟ اس نے کہا، حضور میں تو ابھی دنیا میں زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں، ابھی میں نے موت کا ذائقہ چکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور ابھی تو میں زندہ ہوں، میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم نے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں؟ اس نے عرض کی، حضور میں نے عرض کیا نا، میں تو زندہ ہوں، ابھی تو مرا نہیں، قبر میں گیا نہیں، یہ سوال تو قبر میں ہونے۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ، تلوار سے تیز، بال سے باریک، 500 برس کے راستے پل صراط کو تم نے طے کر لیا ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور ابھی نہیں کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا میزان عمل پر تمہارے اعمال تولے جا چکے ہیں؟ اس نے عرض کیا، حضور ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے غافل نوجوان، تیرے سامنے اتنے بڑے بڑے مرحلے، اتنی خطرناک گھاٹیاں آنے والی ہے، اور تو یہاں موج مستی میں لگا ہوا ہے، کھیل کود میں پڑا ہوا ہے، ہنسی مذاق میں لگا ہوا ہے۔ آپ کی یہ نصیحت اس کے دل پر ایسی اثر کر گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر زندگی بھر ہم نے اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ مگر آج ہماری ہنسی مذاق، آج ہماری غفلت،
غافلانہ ہنسی مذاق آج ہماری غفلت کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ آج ہماری غفلت کا حال تو یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہنستے ہیں، پچھتاتے نہیں، نادم و شرمندہ نہیں ہوتے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ذرا خود پر غور کر لے، میں بھی غور کر لوں، آپ بھی غور کر لیں، میرے سارے بھائی ساری بہنیں غور کر لیں۔ اور میں سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد مبارک آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، آپ اس کو سنیے اور غور کیجئے کہ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرے اور ہنس رہا ہو تو وہ اس حال میں دوزخ میں جائے گا کہ وہ رو رہا ہوگا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ آج ذرا غور کریں کہ ہم گناہ جب کرتے ہیں ہمیں کوئی ندامت، کوئی شرمندگی ہوتی ہے یا ہم ہنس رہے ہوتے ہیں۔ آج لوگ رشوت کا لین دین کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، سود کا لین دین کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہنس رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہنس رہے ہیں، گانے باجے سن رہے ہنس رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہنس رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہنس رہے ہیں، چغلیاں کھا رہے ہنس رہے ہیں، عورتیں بے پردہ گھوم پھر رہی ہے ہنس رہی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہنس رہے ہیں، نامحرم لڑکا لڑکی آپس میں ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، کہے بلند ہو رہے ہیں، تنہا بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے سے بے تکلف ہو رہے ہیں ہنس رہے ہیں، شادی بیاہ میں حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہنسی مذاق اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگ لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، کمزوروں کو مار پیٹ کرتے اور ہنس رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے گناہ والے کام ہیں کہ جنہیں کرتے ہوئے ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری 5 وقت کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی رنج نہیں ہوتا، ہمارا دل نہیں دکھتا، اور اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت عامر بن قیس رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا میں زیادہ ہنستا ہے غفلت کے ساتھ، اور خاص طور پر یہ معصیت پر جو ہنستا ہے، فرمایا جو دنیا میں زیادہ ہنستا ہے قیامت کے دن زیادہ روئے گا۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کب تک یہ غفلت والی زندگی گزاریں گے؟ کب تک آخرت کو بھولے رہیں گے؟ دنیا کی محبت میں ڈوبے رہیں گے؟ دین و شریعت کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے اور فیشن پر چلتے رہیں گے؟ ہندوانہ رسم و رواج کو اپناتے رہیں گے؟ کفار و مشرکین کی تعلیمات کو اپناتے رہیں گے؟ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ آخر کار ہم میں سے ہر ایک نے مر جانا ہے۔ ذرا ماضی میں جھانک کر دیکھیے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کی بہن مر گئی، کسی کا چاچا مر گیا، کسی کا ماموں مر گیا، کسی کا دادا مر گیا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ کوئی ہمارے بارے میں کہہ رہا ہوگا کہ یہ فلاں بھی مر گیا۔
امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک قبر کا حال بیان فرماتے ہیں، اے آج کے زندوں کل کے مرحوموں، ہوش میں آؤ ہم بھی قبر میں جانے والے ہیں۔ آج سے جو 100 سال پہلے مرا تھا وہ اب بھی قبر میں پڑا ہوا ہے، اور آج جو ہم مریں گے نہ جانے کتنے صدیاں قبر میں رہنا پڑے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، ایک کفن چور تھا، اس نے اپنے اس کفن چوری کے گناہ سے، برائی سے توبہ کر لی۔ لوگوں نے اس سے ایک بار پوچھا کہ تو مردوں کے کفن چرایا کرتا تھا، تو بڑا بے باک شخص تھا، یہ بتا کہ تو نے اتنی قبروں کے کفن چرائے، کبھی کوئی ایسا منظر تو نے دیکھا ہو، ایسا واقعہ، ایسی عجیب چیز تو نے دیکھی ہو کہ جو بڑی تکلیف دہ ہو؟ اگر ایسا کوئی منظر، ایسی عجیب چیز دیکھی ہے تو ہمیں بتا۔ تو وہ سابقہ کفن چور کہنے لگا کہ ایک بار کفن چرانے کے لیے میں نے ایک شخص کی قبر کو کھودا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے تمام جسم پر جگہ جگہ کیلیں گڑی ہوئی تھی، لوہے کی بڑی بڑی کیلیں اس کے جسم میں گڑی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، اور ایک بہت بڑی کیل اس کے سر میں ٹھکی ہوئی تھی، اور ایک دوسری بڑی کیل اس کے دونوں پاؤں میں گڑی ہوئی تھی۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ غور تو کرو، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھا، مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون تھا، مسلمانوں نے ہی اسے دفنایا تھا۔ آخر کوئی تو اس کا گناہ ایسا ہوگا جس پر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پکڑ فرما لی، اور اس کے جسم پر عذاب کی کیلیں، اور اس کے جسم پر عذاب کی کیلیں جو تھی وہ گاڑ دی گئی۔ اس کی کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی یہ تو وہ مردہ جانے۔ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم گناہوں سے خالی نہیں ہیں، ہم نے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم بھی کبائر میں مبتلا ہیں، نافرمانیاں کی ہے، غفلت و معصیت میں زندگی گزاری ہے۔ ہوش میں آ جائیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، توبہ کی طرف آ جائیے۔ اگر اللہ تعالی نے ہمارے کسی گناہ پر پکڑ فرما لی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایک اور واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ امام بہقی علیہ رحمہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ساحلی علاقے میں رہا کرتا تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ حسب معمول غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفنا دیا گیا، اور دفنانے کے بعد لوگ گھر واپس آ گئے۔ جب وہ شخص گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ میرا ایک رومال جس میں ایک بڑی رقم تھی وہ تو قبر میں گر گئی تھی، اور بیوی کو دفنایا جا رہا تھا، اور اس وقت میں اٹھا نہ سکا کہ بعد میں اٹھاتا ہوں، یہ اندر دفنائی جائے، اور پھر بھول گیا۔
रकम भी बड़ी थी। वो एक आलिम साहब के पास पहुंचा, उनको माजरा बयान किया और उनको राज़ी किया कि आप मेरे साथ चलें, हम चलते हैं, एक साइड से कब्र को खोदेंगे और वहाँ से अपनी वो थैली, वो रकम निकाल कर ले आएंगे और मैं आपकी भी कुछ खिदमत कर दूंगा। वो आलिम साहब के साथ उसकी कब्र पर पहुंचा। आलिम साहब कब्र के किनारे पर खड़े हुए हैं। वो कब्र को खोद कर नीचे उतरा। अब जब उसने कब्र को खोदा तो उसको अपनी बीवी, जिसको चंद घंटे पहले उसने दफनाया था, उसकी टांगें दिखाई देने लगी। उसने थोड़ा मिट्टी को हटाया, उसे तशवीश हुई। मिट्टी को हटाया तो देखा कि बीवी के जो सर के बाल हैं, उन बालों से उसकी टांगें बंधी हुई हैं। वो अपनी रकम तो भूल गया और बीवी के इस अजाब में परेशान हो गया और उस बीवी के उन बालों को टांगों से खोलने के लगा, कोशिश करने लगा, मगर वो उससे खुल न सकी। बड़ी मेहनत की, बाज ना आया। आलिम साहब ने भी उसको रोकना चाहा, वो बाज ना आया और वो लगा रहा, यहां तक कि एक धमाका हुआ और वो अपनी उस मरहूम मुर्दा जोजा के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया गया। वो आलिम साहब इस मंजर को देखकर बेहोश होकर गिर पड़े और एक दिन एक रात बेहोश पड़े रहे। जब किसी ने देखा, उठाया और बाद में पूछा तो ये मंजर उन्होंने बताया। इमाम बहकी अलैहि रहमा ने इसे रिवायत फरमाया, ऐ मेरे मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और ऐ मेरी मोहतरम माओ, बहनों, बेटियों, गौर तो करो, जहाँ मर्दों ने मरना है वहाँ औरतों ने भी मरना है। आज तो अंग्रेज़ों का फैशन अच्छा लगता है, आज तो उनके तौर तरीके अच्छे लगते हैं, आज फिल्मी अदाकाराओं को देखकर उनका फैशन अच्छा लगता है, उनका बेहुदा लिबास अच्छा लगता है, उनके जीने का स्टाइल अच्छा लगता है। आज उन जैसा फैशन किया जाता है, उनके तरीके पर चलते हुए बेपर्दगी का मुजाहरा किया जाता है। गलियों में, बाजारों में, पिकनिक हालों पर, शादी हालों पर, होटलों पर, प्लाजों पर, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, गलियों में, यहाँ तक के शादी के मौके पर और दीगर मौके पर औरतें बेपर्दा घूमती हैं, फिरती हैं, बारीक लिबास पहनती हैं, बेहुदा लिबास पहनती हैं, भड़कीला लिबास पहनती हैं, अधूरा लिबास पहनती हैं, जिस्म की नुमाइश करती हैं। अल्लाह और रसूल ने जिस जिस्म को छुपाने का हुक्म दिया उसको अपने लिए बोझ समझती हैं, यहूद व नसारा के तरीके पे चल के फख्र करती है और भी तरह तरह के नाजायज फैशन किए जाते हैं। ज़रा इस खातून से सबक हासिल करें कि जो जिसके बालों को उसकी टांगों से बांध दिया गया और शौहर की बड़ी कोशिश के बावजूद वो न खुल सके, वो उस पर अल्लाह का अजाब था। अगर ऐसा कोई अजाब आप पर मुसल्लत कर दिया गया अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की वजह से, यहूद व नसारा का फैशन अपनाने की वजह से, शरीयत का मजाक उड़ाने की वजह से, शरीयत मुताहरा को अपने लिए बोझ समझने के लिए की वजह से, नमाज़े कज़ा करने की वजह से, बेपर्दगी करने की वजह से, ग़ीबतें करने की वजह से, शरीयत की खिलाफ वर्जी करने की वजह से अगर इस तरह का कोई अजाब मुसल्लत कर दिया गया तो क्या कोई बर्दाश्त कर सकेगी? खुदारा गौर कीजिए, खुदारा होश में आइए और उस हदीस पाक को याद कीजिए जो शब मेराज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर मुलाहजा फरमाया कि एक शख्स लेटा हुआ है, दूसरे के हाथ में एक चट्टान नुमा बड़ा पत्थर है और उसने देखते ही देखते वो बड़ा पत्थर उस लेटे हुए शख्स के सर पर दे मारा। उसका सर चकनाचूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया।
پتھر لڑک کر آگے جا گرا. وہ پتھر کو لینے کے لیے گیا، جب لے کر آیا اس اسنا میں وہ سر دوبارہ صحیح کر دیا گیا. پھر اس نے وہ چٹان نما بہت بڑا پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر دے مارا. سر دوبارہ چکنا چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پتھر لڑک کر دور جا گرا. وہ پھر پتھر لینے کے لیے گیا. یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس کا سر نماز پڑھنے سے بوجھل ہو جاتا تھا. نماز کے وقت اس کا سر جو تھا بھاری ہو جاتا تھا. فجر کا وقت ہے، بستر پر پڑا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سر بھاری ہو جاتا، اٹھا نہیں جاتا تھا، نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا، نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا تھا. آج اس کے اس سر کو عذاب دیا جا رہا ہے. آج ذرا ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم میں سے کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے. ہمیں بچوں سے پیار ہے، ہم اپنے بچوں کے بارے میں غور کریں وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. ماں باپ پر غور کریں، بیوی کے بارے میں غور کریں، بہن بھائیوں پر غور کریں، دوست یاروں سے غور کریں. ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو کیا ہم گوارا کرتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا بھائی، میری بہن، میرے ماں، میرے باپ کے سر کو مرنے کے بعد چٹان نما پتھر سے پھوڑا جائے؟ تو پھر یہ نماز قضا کرنے کا سلسلہ کیوں نہیں روکا جاتا؟ خدا را ہوش میں آئیے، خدا را ہوش میں آئیے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں بار بار ہوش دلا رہا ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مومنوں مسلمانوں کو فرما رہا ہے، کافروں کو نہیں، منافقوں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، مجوسیوں کو نہیں، دہریوں کو نہیں، مسلمانوں کو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک عابد کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا زار قطار رو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا اے نیک شخص، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو عابد و زاہد ہو، نیک ہو، عبادت گزار ہو، فرما بردار ہو. وہ کہنے لگا مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا ہے. آج تو کوئی اپنے سالگرہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی شادی کو یاد کر رہا ہے، کوئی فلاں فلم کو یاد کر رہا ہے، کوئی فلاں لڑکی کو یاد کر رہا ہے، لڑکی لڑکے کو یاد کر رہی ہے، کوئی کسی موج مستی کو یاد کر رہا ہے، گناہوں کو یاد کر کے خوش ہوا جا رہا ہے. اور ایک یہ اللہ کے بندے ہیں کہ جو قیامت کے دن کو یاد کر رہے ہیں. وہ کیوں نہ یاد کریں کہ ان کے پروردگار نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. وہ عابد و زاہد کہنے لگا کہ مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا کہ قیامت کے روز یہ اعلان ہوگا کہ آج مخلوق کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. پھر اور رونے لگا کہ جب روز قیامت یہ اعلان ہوگا میرے پاس تو اچھے اعمال نہیں ہیں، عبادت گزاریاں نہیں ہیں، پرہیزگاریاں نہیں ہیں، تقوی نہیں ہے، نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس تو غفلت ہے، گناہ ہے، بدعمال ہے. میں اللہ تعالی کے دربار میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ.
غور تو کرو، یہ وہ فرما رہا ہے جو عابد و زاہد ہے، جس کے دن بھی عبادت میں گزرتے ہیں، راتیں بھی عبادت میں گزرتی ہے، جو اللہ تعالی کا فرما بردار ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، وہ قیامت کے دن کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ ہائے افسوس، ہم تو قیامت کے دن کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارا پاک پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، روز قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالی کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ تم چھپ کر کرو یا اعلانیہ کرو، اکیلے کرو یا لوگوں کے درمیان کرو، اللہ تعالی تمہارے ایک ایک عمل کو جانتا ہے۔ آج شب برات ہے، آج کی رات بھی آنے والے سال میں ہونے والے کاموں کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جا رہی ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بھی فہرستیں دی جائیں گی، آپ کو بھی آنے والے سال میں مرنے والوں کی فہرست دی جائے گی۔ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا ہے، اگر آج مرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام آ گیا تو اب ہم چند دنوں کے مہمان ہیں، مگر ہائے افسوس ہم معصیت سے توبہ نہیں کر رہے، خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے، ہم پہ غفلت طاری ہے اور موت آنے والی ہے، ہم کو دنیا پیاری ہے اور موت آنے والی ہے، فکر دنیا تو بہت کی، دار عقبہ کی مگر کچھ نہ کی تیاری ہے، اور موت آنے والی ہے، رات دن کرتے ہیں ہم خالق کی نافرمانیاں، یہ کیسی مت ماری ہے، اور موت آنے والی ہے، مانتے ہیں بات شیطان کی مگر رکھو یہ یاد ضرب اس کی کاری ہے، اور موت آنے والی ہے، غافل انسان غور کر اعمال نامے پر کہ وہ نیکیوں سے عاری ہے، اور موت آنے والی ہے، حب مال و جاہ دنیا اور ہوائے نفس کی ہم کو تو بیماری ہے، اور موت آنے والی ہے، بندہ کہلائے خدا کے اور چلے اس کے خلاف، کیا یہ تابع داری ہے؟ اور موت آنے والی ہے، آج کے اٹھتے جنازے دیکھ کر بھولے نہ ہم، کل ہماری باری ہے، اور موت آنے والی ہے۔ گزشتہ شب برات میں جن کے مرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، جن کی فہرستیں حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دے دی گئی تھی، آج کی رات سے پہلے پہلے وہ سب مر گئے۔ یہ کرونا کے مرض میں جو ہزاروں لوگ مر گئے دنیا میں، ان کے نام تو پچھلے سال ہی طے ہو گئے تھے، ان کا دن بھی مرنے کا طے ہو گیا تھا، ان کے مرنے کا مقام بھی طے ہو گیا تھا، ان کے تو مرنے کی وجہ بھی طے ہو گئی تھی، مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اچانک کرونا وائرس آ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے آج وہ مر گیا،
کل وہ مر گیا، 100 وہاں مر گئے، 500 وہاں مر گئے، 1000 وہاں مر گئے، سینکڑوں وہاں مر گئے، اور دنیا بھر میں مرنے والوں کی لائن لگ گئی۔ ہم کرونا وائرس کو دیکھتے رہ گئے، یہ نہ دیکھا کہ موت کا وقت آ گیا اور وہ مر گئے۔ ایسے ہی ان قریب ہم پر موت طاری ہوگی۔ کون سی موت؟ جس کے بارے میں سیدنا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کا ایک وار کینچیوں کے ساتھ، زندہ آدمی کی کینچیوں کے ساتھ کھال کاٹے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موت کا ایک وار زندہ شخص کو آرے کے ساتھ چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موت کا ایک وار زندہ آدمی کو دیگ میں ابالے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ کوئی کرونا سے مر رہا ہے، کوئی فالج سے مر رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کوئی اچھا بھلا صحت مند مر رہا ہے، چھوٹے کو بھی موت آ رہی ہے، بڑا بھی موت کا شکار ہو رہا ہے، مرد بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں۔ مرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ آئے دن محلے کی مسجد سے لوگوں کی فوتگی کا اعلان ہوتا ہے، فلاں مر گیا، اتنے بجے اس کا جنازہ ہوگا۔ ہم یہ خبریں روزانہ سنتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ہماری موت کا اعلان مسجد سے ہو رہا ہوگا۔ شروع میں آپ یہ فضیلت سن چکے کہ جو روزانہ اپنی موت کو 20 مرتبہ یاد کرتا ہے شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ آئیے ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، ذرا چشم تصور سے اپنی موت کو یاد کیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیں، بھول جائیں آپ کہاں اور کس کے پاس بیٹھے ہیں، بس اپنی موت کو یاد کیجئے کہ ایک وقت وہ آئے گا، موت کا فرشتہ بماد اپنی جماعت کے ہمارے پاس حاضر ہوگا، ہم بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، ڈاکٹر کو لایا جائے گا، وہ ہماری نبض دیکھے گا، حالت کو دیکھے گا اور جواب دے دے گا بس دعا کرو، ہمارے ارد گرد ہمارے گھر والے بیٹھے ہیں مگر ہماری نگاہ ان پر نہیں ہے، موت ہم پر مسلط ہو گئی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری روح کو نکالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارا جسم اور روح الگ الگ کر دیے جائیں گے، روح جسم سے نکل جائے گی، حضرت ملک الموت علیہ السلام ہماری روح کو قبض کر لیں گے، ہم بستر پر مردہ پڑے ہوں گے، گھر والے مردہ دیکھ کر روئیں گے، ہماری محبت کی باتیں کریں گے، اور پھر وہ وقت ہوگا کہ کوئی کہے گا کہ مسجد میں اعلان کرا دو کہ فلاں مر گیا ہے، جاؤ رشتہ داروں کو خبر کر دو کہ میرا بیٹا مر گیا، میرا بھائی مر گیا، کوئی غسل کا تختہ لینے جا رہا ہوگا،
کوئی چارپائی جنازے کی اٹھا کر لا رہا ہوگا، کوئی قبر کی تیاری کے لیے گورکن کے پاس پہنچا کھڑا ہوگا، اور ہماری تجہیز و تکفین و تدفین کا انتظام ہو رہا ہوگا، اور گھر کے اندر ایک کوہرام برپا ہوگا، ہر ایک افسردہ ہوگا، رو رہا ہوگا، یہاں تک کہ تختہ غسل کو بچھایا جائے گا، ہمارے جسم کو اس پر لٹایا جائے گا، ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، ہمیں جنازے کی چارپائی پر لٹا دیا جائے گا، ہمارا جنازہ تیار ہو چکا ہوگا، ادھر قبر تیار ہو چکی ہوگی، رشتہ دار بھی جمع ہو گئے، دوست یار بھی جمع ہو گئے، بہن کو کہا جائے گا اپنے بھائی کا دیدار کر لے، بیٹی پاؤں سے لپٹی ہوئی بابا بابا پکار رہی ہوگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے جنازے کو اٹھا لیا جائے گا، ہمارا جنازے کو گھر سے نکالا جائے گا۔ یہ وہ گھر ہے جسے ہم نے بڑی محنت سے بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، آج یہ گھر ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ گلی محلے ہم سے چھن رہے ہیں، یہ شہر ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ دنیا ہم سے جدا ہو رہی ہے، اور پھر ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر لوگ ہمیں قبرستان میں لے کر آئیں گے، قبر کھدی ہوئی تیار ہے، اس سے پہلے ہم لوگوں کی میتوں کو قبر میں اتارتے تھے، مٹی ڈالتے تھے، اب لوگ ہماری قبر کو، ہماری میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، ہماری قبر کو سلے لگا کے بند کیا جا رہا ہے، لوگ مٹی دے رہے ہیں، ہماری قبر تیار ہو گئی، اب یہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، دوست بھی چلے گئے، رشتہ دار بھی چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، بھائی بھی چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے، ہم قبر میں اکیلے رہ گئے، ہم قبر میں اکیلے رہ گئے۔ حدیثوں میں ہے ایسے موقع پر منکر نکیر زمین کو کھودتے ہوئے آتے ہیں، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، وہ بڑے کرخت لہجے میں سوالات کرتے ہیں، مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا بتا ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، وہ سوالوں کے جواب فر دے دیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوا، اللہ نے جس پر اپنا قہر برسایا، نگاہ غضب فرمائی، اس کی قبر کی دیواریں آپس میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ قبر کی دیواریں اتنا ملتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے،
حشر تک رہنا پڑے گا، خاک کے سایہ تلے، موت کو مت بھول تو اے بے خبر، تیرا بھی شہر خاموشاں میں ہے گھر، موت آ کر ہی رہے گی بالیقین، خاک ہو جائے گا یہ جسم ہنسی، تجھ کو غافل کر نہ دے شیطان کہیں، ہوش میں آ، ہوش میں آ، ہوش میں آ، توبہ کر لے، اللہ کے دربار میں جھک جا، توبہ کر لے، ہوش میں آ، موت کو تو یاد کر، موت کو مت بھول تو ہے بے خبر، تیرا بھی شہر خاموشاں میں ہے گھر۔ آج یہ شب برات ہے، برکت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے صدائیں بلند ہو رہی ہے کوئی بخشش چاہنے والا، توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا، جس کی ہم بخشش کر دے، توبہ قبول کر لے، معافی عطا کر دے، آگے بڑھو، دیر نہ کرو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی، آئندہ سال کسے شب برات نصیب ہو اور کسے نہ ہو، آج یہ رحمت والی رات ہے، 300 دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، ایک ایک گناہ کی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، استغفار کر لو، رو لو، آج اللہ کی رحمت جوش پر ہے۔ جب گناہ گار ندامت کے ساتھ شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہوئے روتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، جس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والے کو دوزخ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اپنے گناہوں پر توبہ کر لو، نماز قضا کرنے پر توبہ کر لو، سارے میرے بھائی، ساری میری مائیں بہنیں بیٹیاں سب توبہ کرے کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، والدین کو نہیں ستائیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کھائیں گے، گالیاں نہیں نکالیں گے، بے پردگی کا مظاہرہ۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں سب توبہ کرتے ہوئے عہد کرے کہ آج کے بعد ہم بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کریں گی، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو 100 دفعہ ہو جائے، ہم اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے شریعت کے حکم کے مطابق، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق پردہ کیا کریں گی، اور نیت کریں کہ ہم یہود و نصارہ کے فیشن پر نہیں چلیں گے، ہم ہندوؤں کے رسم و رواج پر نہیں چلیں گے، ہم کافروں کی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے، نیک بن کر زندگی گزاریں گے، نیکی والی زندگی گزاریں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، نیکیوں والے کام کریں گے، ہم سب دین کی فکر کریں گے، ہم سب دین پر عمل کریں گے، اور حسب طاقت ہم سب دین کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق بخشے، کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اپنی توبہ پر قائم رہیے، آنے والی زندگی کی قدر کیجئے، اسے گناہوں میں غفلت میں برباد مت کیجئے، سچی توبہ کیجئے، نیکی والی زندگی گزاریے،
اور نیکی پر استقامت کے لیے، توبہ پر استقامت کے لیے دینی ماحول کی ضرورت سے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کر سکتا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم، تبلیغ اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے کہ جو عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے پوری دنیا میں پیغام عام کر رہا ہے۔ تو آئیے قدم بڑھائیے، تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے ماحول میں شامل ہو جائیے۔ اس کا تبلیغی مقصد ہے ہم سب دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ آپ بھی اس کے ماحول میں شامل ہو کر اس پیغام کو عام کیجئے، خود بھی نیک بنیے، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے، توبہ و استغفار کی رات ہے، دعا کی یہ رات ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی دعا مانگی جائے گی، تو میرا کوئی بھائی کوئی بہن ابھی نہ اٹھے، آج کی رات دعا میں شامل ہو، اپنے لیے، سرکار کی ساری امت کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے خیر کی دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، عنایتوں سے، نوازشوں سے ہمیں نوازے اور آج کی رات کی جو برکتیں ہیں ان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔